السلام علیکم۔ روزانہ واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور انداز سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیداً، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہ ہی کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا، کفا باللہ کفیلاً، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار دینا اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہوگی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا، خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا ہے، سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، جا اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے اس سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کے بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرا قرض ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور پرچی ملی۔ جب قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی، قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرضہ۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی، وہی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا حبیبکم اللہ سے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں کافی طویل عبارت میں موجود ہیں، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر قرضہ دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی۔ تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کے دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے سے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو پچھلے صفحے پر ہے۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے ایمان کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔